نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول الامين صلى الله تعالى عليه وسلم الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي والله لو انفق احدكم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم او نصیفہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے رہبر و رہنما ختم المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے فرمایا تھا، اپنے صحابہ جانثار ساتھیوں کی شان میں گستاخی کرنے اور ان پر اپنی زبانیں کسنے اور تیر و نشتر چلانے سے بچانے کے لیے اور امت پر صحابہ کی شان اجاگر کرنے کے لیے پیشگی ارشاد فرمایا تھا۔ وہ ارشاد میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اسے سن کر ہم اپنی زبانوں پر تالے لگائیں، صحابہ کرام میں سے ادنا صحابی کی شان میں گستاخی کرنے سے خود کو دور رکھیں، ان پر تیر و نشتر چلا کر اپنے ایمان کو مخدوش نہ کریں، خراش نہ پہنچائیں، اپنے ایمان میں دراڑ نہ لائیں، اپنے ایمان کو زخمی نہ کریں اور اپنے ایمان کو چھلنی نہ کریں، کہیں قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوں اور ہمارے گریبان ہوں، اللہ نہ کرے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی شان کو واضح کرنے کے لیے اور ان کی شان میں تیر نشتر چلانے سے بچانے کے لیے جو فرمایا تھا اور ان کے مقام کو اجاگر کیا تھا اور ہمیں خبردار کیا تھا، وہ فرمان یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، اللہ فی اصحابی، قیامت کی صبح تک دنیا میں آنے والے انسانوں اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ فی اصحابی، میرے صحابہ، میرے جانثار ساتھیوں کی شان میں گالم گلوچ کرنے سے، برا بلا کہنے سے، ان پر زبانیں کسنے سے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں، سینوں میں، دماغوں میں، ذہنوں میں پیدا کرو۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر زمانے میں میرے صحابہ کرام، میرے ساتھیوں اور میرے جانثاروں کی شان میں، ان کے گفتار و کردار میں
ان کے اعمال و اخلاق میں، ان کی سیرت و صورت میں کیڑے نکالنے سے بچو اور ان کو کسی بھی بدی یا برائی کا نشانہ بنانے سے بچے رہو۔ یہ فرما کر آپ نے ان کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، واللہ اللہ کی قسم ہے، لو انفق احدکم، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، تم میں سے کوئی انسان، کوئی مسلمان خرچ کر ڈالے، صدقہ کرے، خیرات کرے، مثل احد ذہبا، احد پہاڑ کے برابر دولت کے انبار کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر لو، لما بلغ مد احدہم، یاد رکھو میرے صحابہ میں سے کسی ادنا صحابی نے بھی، ادنا جان نثار نے بھی ایک مد یعنی ایک پاؤ یا 1.5 پاؤ کوئی چیز کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، برتنے کی، استعمال کرنے کی، انسانی ضرورت کی، اس نے خیرات کر دی تھی، تو اس کی شان، اس کا مرتبہ، اس کا ثواب و جزا، اجر اتنا بلند ہے کہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا بھی، لما بلغ مد احدہم، ان کے پاؤ 1.5 پاؤ خرچ کرنے کے ثواب کو، اجر کو، جزا کو نہیں پہنچے گا، بلکہ ایک مد کے نصف اجر کو نہیں پہنچے گا۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس فرمان کو سن کر اپنے گلے کا ہار بنا کے رکھو، دلوں اور سینوں سے اس فرمان کو چپکا کے رکھو، لگا کے رکھو، اور ہمیشہ اس فرمان پر اپنی نظر رکھو، اس سے پیار کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق ہم اپنی چاہت بنائیں، ان کی پسند کے مطابق اپنی پسند بنائیں۔ وہ اپنے صحابہ سے پیار کرتے تھے، پیار کرانا چاہتے تھے، ان کی شان بڑھانے کو پسند کیا کرتے تھے، ان کی شان میں گستاخی کرنے کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے پیشگی طور پر امت کے تمام افراد کو، تمام مسلمانوں کو قیامت کی صبح تک اس عظیم موضوع سے آگاہ فرما گئے تھے۔ لہذا ہم کسی بھی نبی کے صحابی پر تیر و نشتر چلانے سے باز رہیں، ان پر اپنی زبانیں کسنے سے باز رہیں، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑیں، اور ہم اپنی زبانوں کو گندی کر کے، زبانوں کو بدگوئی سے لت پت کر کے اپنے ایمان کو خراب کرنے، زخمی کرنے، خراش لگانے، تراش لگانے سے باز رہیں، تو انشاءاللہ قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہمارے گریبانوں میں نہیں ہوں گے، ہمیں سرخ روئی ملے گی آپ کے فرمان مقدس پر عمل کر کے، زبانوں کو تالے لگا کر رکھنے کی وجہ سے اور تعمیل ارشاد کرنے کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالی اس مختصر فرمان رسول پر عمل پیرا ہونے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو نبی نے ہم سے چاہا ہے وہ ہماری زبانوں سے سرزد ہو، اور جو نہیں چاہا تھا وہ کبھی بھی ہماری زبانوں سے سرزد نہ ہو، تاکہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارے اعمال صالحہ، ہماری نیکیاں محفوظ رہیں اور رب کے حضور قبول و منظور ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔